مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ آپ کا بڑا انتظار کر رہا تھا میں نا۔ یہ سپیکر کھول رہے ہیں، کون ہے یہ؟ یہ مربی صاحب ہیں، ان کو 2 حوالے دکھائیں، یہ پتر گئے ہیں۔ نیچے اتار دو۔ بات کرو یار، اگر تو بات کرنی ہے تو آؤ کرو، ادھر سامنے بیٹھ کے کرو بات۔ یہ بات کون سا طریقہ ہے سپیکر کھول دینا؟ ہیلو، یار بات کرنی ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر کتیا کتیا کھیلنی ہے تو بتا دو کہ بھائی میں نے کتیا کتیا کھیلنی ہے۔ اس کو نیچے بٹھا کے نا حوالے پڑھتے ہیں، اس کو نیچے بٹھاؤ۔ چلیں ابھی نیچے بٹھا کے نا، اب یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ بات کرو، بات کرنے کے لیے ہوتی ہے بات کرو، کہ یہاں ویڈیو چلانے کے لیے یہ براڈ ہم نے لگائی ہے کہ ویڈیو بس چلاتے جاؤ۔ کسی موضوع پہ بات کرنی ہے تو کرو، سامنے بیٹھ کے کرو۔ اور اگر کتیا کتیا کھیلنی ہے تو وہ بھی بتا دو، وہ بھی سودے ہیں ہمارے پاس، پھر کتیا کتیا کھیل لیتے ہیں، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کون کتا ہے اور کہاں کا کتا ہے۔ یہ کریں بات کسی نے کرنی ہے تو۔ وہ اصل میں نا اس نے دوران بحث استاد محترم یہ کہہ دیا نا، تو یہ لفظ کہہ دیا، میں نے اس کے گھر کا حوالہ دے دیا۔ اب گھر کا حوالہ اس کا جواب کوئی نہیں دے رہا، اب اس کو پڑ گئی ہے کہ میں اس کا جواب کیا دوں، پاگل ہو گیا مرضی۔ چمونا جو ہے نا وہ دوبارہ دوبر کی طرف جا رہا ہے لیکن جا نہیں پا رہا۔ مرزا قادیانی کی دوبر کی طرف جانا چاہ رہا ہے لیکن جا پا نہیں رہا۔ اچھا صحیح ہے۔ عبد القادر صاحب بھی آئے جی، السلام علیکم۔ ہاں عبد القادر بھائی بھی آ گئے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے کیا حضور؟ حال ٹھیک ہے؟ ہو؟ الحمدللہ۔ کدھر غیب ہو؟ بس کام میں مصروف، کیونکہ کام شروع ہو گیا سپتمبر میں۔ اچھا ہاں جی، اسکول میں کام کرتا ہوں اس لیے۔ اچھا 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 اچھا، اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ صحیح ہے۔ کوئی نویں تازی؟ بس آپ کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں مبارک خبر آیا تھا کہ خنزیر مرزا جو ہے اس کو قید کیا گیا۔ ہاں یہ بڑی بالکل۔ خوشی کا موقع تھا۔ ہاں اب وہ تو اب پھانسی لگنے کے قریب ہے مرزا جونیئر جیل میں، اور کئی لبرلز اور قادیانی اور ملحدین اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش ناکام جا رہی ہے ان کی، اور کچھ بھی نہیں ہونا، خود گندے ہو جائیں گے۔ ہونا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک گستاخ کا تحفظ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ مرزا جونیئر جیل میں کے اوپر جیو نیوز کا ایک اینکر ہے، وہ کیا نام ہے، حرام زادہ پتہ نہیں اس طرح کر کے کوئی نام ہے۔ وہ شاہ زیب خان زادہ۔ ہاں خان زادہ صاحب، سوری وہ معذرت لفظ غلط نکل گئے۔ شاہ زیب حرام زادہ صاحب۔ شاہ زیب خان زادہ نام وہ لڑکے کا۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ تو اب وہ دیکھیں عجیب و غریب، وہ اس نے گھنٹے بھر کی ویڈیو لانچ کر دی ہے جی، صرف ایک گستاخ کی گستاخی کا تحفظ کرنے کے لیے، تو وہ جناب 1 گھنٹے کی۔ اور مجھے سننے میں آیا ہے کہ جیو جو ہے نا، اگر 5 منٹ کا کوئی پروگرام کرتا ہے نا تو 5 منٹ کا 1 کروڑ روپیہ لیتا ہے۔
آپ خود اندازہ کر لیں کہ 1 گھنٹے کا پروگرام تو وہ تقریباً کوئی کتنے کروڑ روپے کا وہ پروگرام ہوگا. اتنا پیسہ کہاں سے آیا, کس نے دیا, کس نے فنڈ کیا, سوال ہے یہ ایک. یقینی سی بات ہے مرزا مسرور نے دیا ہوگا, کیونکہ مرزا جونیئر جیلمی کے جو سب سے بڑے حامی اور سپورٹر ہیں اور جنہوں نے اس کو لانچ کیا ہے وہ مرزا مسرور ہے, کہ جن کی یہ بولی بیٹھ کے بولتا رہا, اور یہ ان لوگوں کا اللہ کار تھا اور قادیانیوں کی بولی بولتا تھا. قادیانیوں نے جو توہینیں کی ہوئی تھیں وہ ہی کرتا تھا. حتیٰ کہ یہ جو ابھی جس مسئلے کے اوپر اس کو 295 لگی ہے اور یہ جیل میں گیا ہے, یہ مرزے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ لفظ مرزا غلام قادیانی نے بولا ہے. تو اب آپ اندازہ کریے کہ وہ سارے جو بول رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں, تو یہ دفاع کس کا کر رہے ہیں؟ مطلب ایک قادیانی کا دفاع کر رہے ہیں جو پیچھے پردہ ایک قادیانی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی مرزا قادیانی کو جی وہ کذاب کہتا ہے, گالی نکالتا ہے, اس کو کافر کہتا ہے, تو لہذا بندہ قادیانی نہیں. بھائی بولی تو وہی بول رہے ہو تم. اب مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہے مرزا قادیانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. وہی بندہ یعنی یہی عقیدہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ عقیدہ اپنا لیتا ہے, تو بتائیے اس کو کیا کہیں گے؟ قادیانی عقیدہ کہیں گے کہ نہیں؟ جیسے غلام احمد پرویز ہے, اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. جاوید غامدی ہے, اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. بھائی یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ تو یہ عقیدہ تو آیا تھا مرزا قادیانی سے. تو عقیدہ تو تم مرزا قادیانی کا اپناؤ اور اپنے آپ کو تم مسلمان کہو, یہ کون سی بات ہے؟ جبکہ یہ غلام احمد پرویز نے تو پوری کتاب لکھی ہے مرزا قادیانی کے رد کے اوپر. جاوید غامدی نے تو آج تک نہیں ہم نے سنا کہ مرزا قادیانی کو کوئی جھوٹا کہا ہو, لیکن وہ مسلمان بنا ہوا ہے کہ میں مسلمان. تو سیم یہی کام مرزا جونیئر جیلمی کا تھا کہ وہ ٹوٹل اس کے عقائد اور نظریات مرزا قادیانی والے, اوپر سے وہ مرزا قادیانی کو کہتا ہے میں دجال کہتا ہوں, میں کافر کہتا ہوں. یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اصل میں قادیانی اللہ کار ہے, قادیانیوں کا نمائندہ ہے. عقائد اور نظریات جب تیرے سارے قادیانیوں والے ہیں تو قادیانی اللہ کار ہے. تو ابھی دیکھیں وہ کتنی انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ان کا بندہ جیل میں چلا گیا ہے اور پھانسی لگنے کے بالکل قریب ہے. تو اب ان کو کھلبلی مچی ہوئی ہے, کسی طریقے سے اس کو بچایا جائے. اب یہ جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو خرید رہے ہیں, جناب میڈیا ایکٹیوسٹ کو خرید رہے ہیں, میڈیا کو خرید رہے ہیں اور پیسہ لگا رہے ہیں. بھائی کروڑوں روپیہ خرچ آ رہا ہے اس کے اوپر. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ آسمان سے گر رہے ہیں کیا پیسے؟ مرزا مسرور صاحب نے تجوری کھولی ہوئی ہے بھائی اپنی, یہ وہ لگا رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی بول رہے ہیں نا مرزا جونیئر جیلمی کے حق کے اندر, ان کے پیچھے مرزا مسرور صاحب کھڑے ہیں, پیچھے پردہ قادیانیت کھڑی ہے جو سپورٹ کر رہی ہے ان کو. ہاں یہ رولا صرف ڈالر کا رولا ہے بھائی, اور کوئی رولا نہیں. تو یہ ڈالر جناب کسی کو آتے ہوئے دکھتے نہیں ہیں,
تو ہونا کھ بھی نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, کھ بھی نہیں ہونا. یہ بات یہ نہیں کر لیں, چیکا مار لو جنیاں مرضی مار لو, تسی جو کر سکتے ہو کر لو, ہونا کھ بھی نہیں. پھانسی لگے ہی لگے بندے نو. وہ دیکھ لو وہ عمران خان جیل کے اندر گیا ہے, پتہ نہیں 2-3 سال تو ہو ہی گئے ہیں, تو آج تک کتنی چیخیں مار لی ہیں یوتھیوں نے, کچھ کر سکے ہیں؟ بڑے بڑے جلسے جلوس کیے, آج تک کھپ ڈال رہے ہیں. اور جب وہ جیل میں گیا تھا اس وقت سے لے کے آج تک یوتھ یہی کہہ رہے بس خان صاحب وہ نہیں آئے, بس آن لگے نا, بس کل آ جانا نے. تو وہ ویخ لو کچھ بنے. ایسے ہی ہوا ہے مرزا جونیئر کے ساتھ, اس وقت سے لے کے آج تک یہ جو مرزئی ہیں نا کھپ ڈال رہے ہیں, بس آن لگے. علی بھائی بس آنے ہی لگے ہیں جی, آنے لگے. وہ نا اندر بوتل اور چپس کھا رہے ہیں, بس آنے لگے ہیں. تو ہر دفعہ منہ کی کھاتے ہیں. وہ ریمانڈ پہ ریمانڈ اس کے لیے جا رہے ہیں. اور ابھی اس کا جو وکیل ہے اس کا میں بیان سن رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے جی صرف مجھے ہی ملنے دیا جا رہا ہے, اس کے اور کسی بندے کو کی ملاقات کی اجازت نہیں ہے. تو وہ ایک مرزئی اس سے سوال کرتا ہے کہ علی بھائی کی طبیعت کیسی ہے. کہنے لگا کہ علی بھائی کا نا وزن جو ہے نا 10 کلو کم ہو گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف یہ میرے اوپر جو 295 سی لگی ہے نا یہ دفعہ ٹھیک نہیں ہے, اس دفعہ کے اندر مجھے نہیں پکڑا جانا چاہیے تھا. تو اس غم اور خوف کے اندر ہی اس کی وہ تمبی گلی ہو گئی ہے. 10 کلو وزن کم ہو گیا جی. ہجے پھانسی دا آرڈر کو نہیں جی ہویا, تے جدن اینوں لگ گئی پھانسی دا آرڈر, یہ تے پاویں اونجی گشی دا دورہ پی جائے اینوں تے اوتھے مر جائے. اے پئی جے مسلم علمی کتابی تے بابوں کا خدا کوئی اور, اے پئی جے تبلیغ. بھائی تو جب سچا ہے, تو مطلب تو کہتا ہے میں سچا ہوں, تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے, تجھے پھر خوف نہیں ہونا چاہیے, تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے. بلکہ تجھے جو پکڑا گیا ہے نا 295 سے, تجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنے موقف کے اندر بالکل سچا ہوں. بھائی تیرا وزن تو 10 کلو اور بڑھ جانا چاہیے تھا, تیرے وزن کم ہو رہے ہیں. پتا تجھے بھی ہے کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے, پتا تجھے بھی ہے میرا پتر. وہ تھا نا ممتاز قادری, اس نے وہ جب سلمان تصیر کو مارا تو جیل میں چلا گیا, تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا وزن پہلے سے بڑھ گیا, پہلے سے زیادہ وہ حشاش بشاش اور خوش, اور مطلب وہ آخری دم تک وہ بندہ بالکل, کیونکہ اس کو پتا تھا میں حق پہ ہوں. بھائی جو حق والا ہوتا ہے اس کو تو خوشی ہوگی نا, اس کو غم کس چیز کا. اس کو پتا بھی ہو کہ بھائی مجھے مار دیا جائے گا, اس کو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب جانے جانا سے ملاقات کروں. وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, تو جب پھانسی کا آرڈر ہو گیا نا تو ملاقات کی غالباً قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے. تو وہ آج بھی ان کے تاریخی الفاظ موجود ہیں کتابوں کے اندر, کہ کہنے لگے کہ حضور علیہ بس صاحب مجھے پھانسی لگنے والی ہے تو میں تو حضور سے ملاقات کرنے لگا, حضور بلا رہے ہیں مجھے. وہ تو یار ایک بندہ حق پہ ہے, اس کو تو زندگی موت اس کی تو وہ ٹینشن ہی کو نہیں, اس کو تو وہ تو خوشی خوشی وہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے, وہ پھانسی کے پھندے کو ایسے چومتا ہے. وہ تو کہتا ہے جے کر یار دے نا دی ملے سولی, جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا, جے کر یار دے نا دا ملے میں نا, چولی پا لئیے پیچھے سٹیے نا.
وہ یہ عاشقوں سے پوچھ کے دیکھو یہ پھانسی اور جیلیں ہیں. ہاں پوچھو جا کے. 1857 کے جو ہندوستان کے علماء تھے ان کو جو جیلیں ہوئی ہیں وہ پوچھو ان سے. وہ تو خوش ہی بڑے تھے. تیرے 10 کلو وزن کم ہو رہا ہے, تیری تمبی ٹائٹ ہو گئی ہے, تمبی ٹھلی ہو گئی ہے, دھوتی ٹھلی ہو گئی ہے, موتر تیرا نکلا ہے, اور وہ اللہ کار جو اس کے جناب لگے ہوئے چمچے کڑچے مرزئی, علی بھائی علی بھائی علی بھائی کے ساتھ ظلم ہوا, ستم ہوا, علی بھائی کے اوپر یہ دفعہ غلط لگی ہے. وہ لعنت ہے تمہارے اوپر, تمہارے کیسے دین اور ایمان ہے. ہوئے خبیث کے بچوں حضور تمہیں. جی جی حضور آپ کو معلوم ہے مرزا جیلمی اڈیالہ جیل میں ہے, تو اسی جیل میں وہ ناصر سلطانی بھی ہے اس کے ساتھ. اچھا اچھا اچھا, ناصر سلطانی اس جیل میں ہے. ہاں جی ہاں جی, او مجھے اچھا یقین ہے ناصر سلطانی بھی اس کو اپنا دعوت پیش کر رہا ہے کہ تو بھی مجھے مان لے. بالکل 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 بالکل. آپ نے یہ وہ نا جیلوں کے اندر ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں نا. جیل ایک ایسی چیز ہے کہ جیل یا تو بندے کو سدھار دیتی ہے یا جیل بندے کو پہلے سے زیادہ بگاڑ دیتی ہے. جیل دونوں ایک ایسی توہین رسالت کے ہیں نا, توہین رسالت والے سب توہین ایک ہی رسالت کے ہی ہیں. جگہ پہ ہوتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ ہوتے سارے. ہاں ان کی چکیاں ایک ساتھ ہوں گی نا, چکیاں جی ساتھ جی ساتھ. جی 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 بالکل. ہاں ہاں ہاں. اچھا یہ جو تھا وہ مرا تھا, کیا اس کا نام ہے, نبوت کا دعوے دار ایک تھا نا, جیل کے اندر ہی مار دیا تھا کسی نے. یوسف قذاب. یوسف قذاب, یوسف قذاب, وہ یہی اڈیالہ جیلی تھی. پتہ نہیں. یہ یوسف قذاب والی جیل کون سی تھی؟ اچھا تو بہرحال یوسف قذاب کا ویکیپیڈیا میں نے ابھی دیکھا ہے. نہیں ویکیپیڈیا نے کوئی اتنی گفتگو نہیں کی. کوٹ لکھپت جیل بھائی, کوٹ لکھپت جیل. تو یہ جو گستاخ ہوتے ہیں نا, یہ ان کو کہیں پر بھی چین نہیں ہوتا. جی جی, چاہے وہ جیل کے اندر ہو یا جیل سے باہر ہو, چین نہیں ان کو آ سکتا. ہر ٹائم ان کے سروں کے اوپر ایک تلوار منڈلاتی رہتی ہے کہ کوئی ہمیں ابھی گھیر نہ لے. ہر ٹائم. مطلب اگر یار تم سچے ہو, تمہیں پھر گھبرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کس چیز کی گھبراہٹ ہے تمہیں؟ گھبرانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے. پھر تو شیر بنو نا, تھوڑا شیر بنو, پھر ہر چیز کا مقابلہ کرو. کیونکہ تمہارے دعوے کے مطابق تم سچے ہو. جب سچے ہو تو پھر ٹینشن کس چیز کی ہے؟ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اب وہ دیکھیں, وہ جناب اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیا ہے, یہ پاکستان کے آئین کی کونسل ہے, آئینی کونسل ہے یہ, اور اس کے اندر تمام کاتب فکر کے وہ علماء کرام ہیں. وہ تیرے ورگے نہیں سن علمی کتابی جاہل, اور سب علماء کرام بیٹھے نہیں ہوتے, تمام کاتب فکر کے, اور بڑے بڑے علماء ہیں. تو وہ جی لو جی ان کا تو فیصلہ ہی غلط ہے نا, اللہ جیل. یعنی مطلب یہ کہ ایک آئینی کونسل ہے, قانون کا ادارہ ہے,
یعنی مطلب یہ کہ پاکستان کی گورنمنٹ وہ جھوٹی ہو گئی ہے، پاکستان کا مطلب آئین ہی غلط ہو گیا ہے. ایک بندے کو بچانے کے لیے تم نے سب چیزوں کو کھدر بدر کر دی ہے. یہی اسلامی کونسل اگر وہ جناب کیا اس کا نام ہے یہ چشتی رسول اللہ کے اوپر کوئی فتوا دے دیتی تو تم لوگوں نے ایسے جناب ڈنکے بجانے تھے اور گڈیاں اڑانی تھی، اوے نظریاتی کونسل زندہ آباد، نظریاتی کونسل زندہ آباد. آج تمہاری دم کے اوپر پاؤں آ گیا تو آج جناب اسلامی نظریاتی کونسل ہی خراب ہو گئی ہے. وہ جاہل ہو، تمہیں تو آتا جاتا بھی کچھ بھی نہیں ہے. وہ علماء لوگ ہیں. اچھا جتنے علماء کرام فتوے دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے جاہل ہو گئے ہیں جی. کیوں جی؟ وہ کیوں جاہل کنجو ہے جی؟ وہ فتوا دیتا ہے نا، انہوں نے علی بھائی کے خلاف فتوا دے دی ہے. مطلب یہ کہ اب علی بھائی جو مرضی کری جان، جو سفید و سیاہ کرتے جائیں علی بھائی، تو وہ جائز ہو گیا ہے کہ ساری دنیا دے علماء جڑے نو جھوٹے ہو گئے نے جناب. وہ سارے جھوٹے ہو گئے جے تے اے علی بھائی بس زندہ باد ہو گئے. لعنت ہے تمہارے اوپر، کسی کی مان ہی نہیں رہے تم لوگ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہے، حضور کی شان کا مسئلہ ہے. یہ ویسے ہونا یہ چاہیے تھا اصولی طور پہ مرزا جونیئر جیل میں. یقین مانو اگر یہ کہہ دیتا نا کیمرے کے سامنے آ کے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے اور میں پوری امہ مسلمہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ رجوع کرتا ہوں اس عمل سے، یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. اور ساتھ یہ بھی کہتا کہ اب قانون بھی اگر مجھے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قانون سمجھتا ہے کہ نہیں میری معافی یہ ناقابل قبول ہے، مجھے قانون جو بھی سزا دے میں تیار. یقین مانے اس ایک چیز نے شاید وہ سارے مسلمانوں کے دل جیت لینے تھے. وہ تو ڈٹ گئے اس کے اوپر، ویڈیو پہ ویڈیو اس کی آئی تھی کہ نہیں میں نے جو کہا ہے میرا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے. وہی مرزا قادیانی کی طرح مرزا بنڈے بھی تو مطلب ہی مطلب پیش کیے نا. ایک توہین اور گستاخی کرنے کے بعد وہ کہتا تھا میرا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے. اللہ امان والفیض، اللہ امان والفیض، اللہ معاف کرے. یہ دیکھیں یار ہمارے کلیجے دیکھیں، یہ میرا شگرد ہے عثمان، کل پرسوں کی بات ہے، وہ کیونکہ وہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اس کے اوپر میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں. اور میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہاں نبی جو ہیں وہ مردہ ہیں، لیکن اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ تم نے مدد کرنی ہے ان کی. تو اب یہ لفظ جب بولنا تو عثمان نے مجھے روکا کہ استاد جی یہ لفظ انبیاء کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان کو مردوں کا لفظ نہیں بولنا. میں نے یقین اعلانیہ طور پہ رجوع کیا ادھر ہی، میں نے کہا بھائی میں غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے. یار اس میں کوئی بندہ کوئی اس میں یہ علم کی شان ہے، کوئی بندہ گر نہیں جاتا. کوئی بندہ سمجھائے، سمجھ جاؤ یار یہاں پہ واقعی انبیاء کی عزت کا مسئلہ ہے بھائی. اور یہ بہت بڑا یہ ایک لفظ ہے، اللہ معاف کرے. بھلے میں نے جس مرضی تناظر کے اندر یہ لفظ بولا، لیکن یہ توہین کا پہلو اس میں نہیں کر رہے، ہے غلط یہ، تو میں نے اسی ٹائم رجوع کی ہے.
ہم آکڑنے والے تو نہیں ہیں یار, تم تو آکڑ ہی گئے ہو پاگل دے بچے. ایسا جاہل ہے. وہ ابھی میں بیان سن رہا تھا سید فیض الحسن شاہ صاحب, آج شاید زندگی میں پہلی دفعہ ان کا میں نے بیان یہ تھوڑا سا سنا ہے. میرے پاس چونکہ اصل میں وقت نہیں ہوتا علماء اکرام کو یا ان بزرگان دین کو سننے کا, مجھے ٹائم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ مجھے ان کے بیانات اچھے نہیں لگتے, اللہ معاف کرے, یا مطلب کوئی مجھے علم کا کوئی غرور ہے, گھمنڈ, نہیں. اصل یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میرا اپنا ٹائم میرے اپنی کاز کے اوپر گزرتا ہے, ختم نبوت کے اوپر. تو وہ ایک میں نے ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی, نام انہوں نے رکھا تھا کہ آج کل کے نعت خواں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں, کیا یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں. شاہ صاحب نے وضاحت فرما دی. جب یہ میں نے ٹائٹل دیکھا میں نے کہا سنوں تو صحیح کیا کہا ہے. بڑی سونی بات کی ہے انہوں نے, بڑی سونی بات. انہوں نے کہا کہ 2-3 انہوں نے حوالے بھی دیے. تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یہاں پر دیگر انبیاء کی ایک توہین کا پہلو نکل رہا ہے, گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے. انہوں نے پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ دیا کہ ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیگر انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی شان کم ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں. بات ایک ہی ہے, لیکن بات ایک کے اندر جملے 2 ہیں, ان 2 جملوں میں ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے. دیکھو کیا بات ہے یار, زبردست. کیونکہ جب تم نے یہ کہا کہ دیگر انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی شان کم ہے, تو اس میں دیگر انبیاء کی تنقیص پائی جا رہی ہے, تنقیص کا پہلو نکل رہا ہے. جب تم نے اس جملے کو اس طریقے سے بولا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں, تو اس میں افضلیت کا پہلو تم نے بیان کی ہے, تنقیص نہیں کی تم نے. اب جملہ بدلنے سے مفہوم بھی بدل گیا دیکھیں, حالانکہ بات وہی ہے دونوں جملوں کی. تو یہ وہ سمجھا رہے تھے کہ یہ سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. اس کے اندر اور بھی شعر ہیں کافی, تو انہوں نے اس کے اوپر گرفت کی اور سمجھایا کہ یہ بات ایسے نہیں کہنا چاہیے. تو یہ یار ہم لوگ سنی لوگ تو اتنے مطلب یہ کہ لفظوں کے اوپر بھی گرفت کرتے ہیں اور بڑا تول کے لفظوں کو بولتے ہیں کہ کہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ہمارے جاننے یا انجاننے کے اندر کوئی ایسا لفظ ہی نہ بول دیں جس کے اندر کوئی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو. یار ضروری تو نہیں کہ کوئی فتویٰ لگائے تو تبھی وہ تنقیص ہو رہی ہے, فتویٰ نہ لگائے تو تنقیص ہی نہیں ہے. یہ ضروری ہے کوئی فتویٰ, کوئی مولانا صاحب فتویٰ لگائیں گے تو پھر تنقیص ہونی ہے؟ بالفرض کوئی فتویٰ نہیں لگاتا تو کیا پھر تنقیص نہیں ہے؟ کوئی عقل کرو, عقل. ابھی بھی توبہ کر لو, دروازہ کھلا ہے, توبہ کر لو, جیل سے ہی اپنا ایک بیان جاری کر دو. جی کر لیں بات. مفتی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی فرمائیے. اچھا میرے نا دو پوائنٹس ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا وہ جیو نیوز والے, میں نے بھی وہ ویڈیو وہ دیکھی تھی, وہ اس میں نا میں نے وہ مفتی طارق مسعود ہیں ان کو میں نے زیادہ سنا, تو
انہی کے بارے میں 2 پوائنٹس میں نے ان کی پھر ویڈیو بھی ایک دیکھی تھی، تو اس میں 2 پوائنٹس یہ تھے. پہلا پوائنٹ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے کہا نقل کفر کفر نہ باشد. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے خود سے نہیں بولا. پہلا پوائنٹ یہ تھا. نہیں جی، دوسرا یہ اسی پوائنٹ کی پہلے نفی سن لیں. نقل کفر کفر نہ باشد تو ہوتا ہے جب منقول عنہ ہی نہ ہو، تو پھر نقل کیسی؟ بھائی ادھر دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ مفتی بشر صاحب نے کہا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو یہ تو چلو نقل ہو گیا، یا آپ نے مجھ سے نقل کی ہے یہ چیز. لیکن جب میں نے کہی نہیں ہے یہ، تو پھر آپ کہیں کہ نہیں مفتی بشر نے کہا کہ زید کھڑا ہے، تو پھر یہ نقل تو نہ ہوئی. بھائی وہ قاعدہ کلیہ ٹھیک ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، لیکن یہ کفر پہلے ثابت تو کرو نا کہ وہی انہوں نے کہا ہوا ہے. وہاں پہ وہ کیا کہتا ہے کہ پوری دنیا کے جو عیسائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں حضور کو. یہاں پہ کتنے پادریوں کے ابھی وہ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. تو وہ نقل کفر تو نہ ہوئی پھر، بلکہ یہاں پر یہ ہو گیا ہے کہ نقل کفر کفر باشد. ہاں یہاں پر یہ ہو گیا نقل کفر کفر باشد. یہ 2 صورتوں میں نقل کفر کفر باشد ہوا ہے. پہلی صورت کے اندر کہ یہ منقول عنہ اس کا موجود نہیں ہے، اس وجہ سے کفر باشد. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کفر کی کئی اقسام ہوتی ہیں. کفر اگر تو اللہ کی شان میں ہو تو اس کو اگر نقل کر دیا جائے کہ بھائی کسی نے بالفرض یہ کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، جیسے ملحدین کہتے ہیں، ہندوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو اس کفر کو میں نقل کرتا ہوں، مفتی بشر نقل کر رہے، اور میں ساتھ حوالہ بھی دیتا ہوں کہ دیکھو جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا کوئی ویڈیو سنا دیتا ہوں کہ یہ دیکھو کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، اور میں نے اس کو نقل کی ہے کہ وہ کہتا ہے جی اللہ کو میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے. جیسے حارث سلطان ہے، وہ یہ والا کفر کئی ویڈیوز کے اندر اس کا موجود ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. تو یہ والا نقل کفر کفر نہ باشد ہوگا. لیکن ابو تراب بھائی مائک میوٹ کریے گا. لیکن یہی کوئی اگر گستاخی کوئی بولے، اللہ معاف کرے، آپ خود اندازہ کریں کہ یہ ایک نقل کفر ہے جو مرزا جونیئر جیلمی نے بولا، آج تک ہم نے اپنے منہ سے نکالا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نقل کا کفر کرنا بھی کفر باشد، وہ کفر بن جانا، کیونکہ حضور کی توہین ہے، اس کے اندر تنقیص کا پہلو ہے. وہ ہمارا دل ہی اجازت نہیں دیتا کہ ہم وہ کیوں لفظ بولے، میرا دل تو نہیں کرتا، دیگر علماء کا مجھے پتا نہیں ہے، وہ ہر ایک اپنا خود جواب دے ہے، جس نے بھی نقل کیا ان کا دل اجازت کیا تو انہوں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن مفتی بشر کا دل نہیں کرتا کہ حضور کی شان کے متعلق کوئی کفر ہو اور میں اس کو نقل کروں. پھر میرا ذاتی فتویٰ یہ ہے کہ حضور کی شان کا اگر کوئی کفر ہوگا تو وہ کفر باشد. ہاں واللہ عالم و رسول ہو. جی ابو تراب بھائی اگلی بات کریے، یہ تو آپ کی پہلی بات کی کا رد ہے، جواب ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور نا پہلا پوائنٹ تو ہو گیا. دوسرا انہوں نے یہ بولا تھا
ان کے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بزرگ ہیں احمد کیا احمد رضا نام انہوں نے بولا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے بزرگ ہیں احمد رضا نام کے صاحب. انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب ہے اس میں انہوں نے غلطی سے لکھا کہ ان کے جو انبیاء ہیں یہ انبیاء جتنے بھی ہیں یہ اپنی بیویوں کے ساتھ نعوذ باللہ شپاشی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے ان سے غلطی ہوئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے معذرت اس طرح سے نا لفظ بیان کیے کہ بھئی اس طرح کے الفاظ بیان ہو جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی کیے ہیں. اچھا کہ کیا یہ مفتی طارق مسعود نے بولا کہ یہ شاباشی کفر ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اسی طرح اس کو بھی معاف کرنا چاہیے. بھائی غلطی ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، کفر ہونا ایک الگ چیز ہے. وہ اس طرح کہہ رہے تھے، وہ کہتے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے اسی طرح انجینئر نے بھی غلطی کی ہے، ان کو بھی معاف یہ کرنا میں نے چاہیے تو اس کا ان کو. وہ بیان نہیں سنا. اگر تو وہ مرزا جونیئر جیلمی کے کفر کے متعلق یہ بات کرتے ہوئے اس نے یہ بات کی ہے تو یہاں پہ تو وہ جاہل ثابت ہو گیا کہ بات تو کفر کی کر رہا ہے، بیچ میں غلطیوں کو لے ہے. غلطی ہونا ایک الگ چیز ہے، کفر ہونا ایک الگ چیز ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. جی اچھا وہ یہ نا انہوں نے نا میں بات نے سنو. ہیلو بھائی، پوری ویڈیو ہیلو بات سنو، دیکھی تھی. بات سنو ابو تراب. وہ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے علامہ زرقانی نقل کیا ہے اور نقل موجود ہے. نہیں وہ بعد میں کرتا ہوں، میں اس کے اوپر کلام کرنا ہے میں نے، وہ بعد میں کرتے ہیں. پہلے تو اس چیز کی وضاحت ہو جائے کہ کفر کے بیان کرتے ہوئے ایک غلطی کو کیسے بیچ میں دخل ہی نہیں ہے. غلطی ایک الگ چیز ہوتی ہے، کفر ایک الگ چیز ہوتا ہے. جی ابو تراب بھائی کو بات سمجھ آئی ہے؟ جی مفتی صاحب، اب میں وہی بتا رہا تھا. میں نے نا اس کیا سمجھ آئی آپ نے کہا کہ غلطی علیحدہ ہے، کفر علیحدہ ہے. تو انہوں نے نا وہ غلطی اصل الگ میں ہے اور کفر الگ ہے. غلطی الگ ہے اور کفر الگ ہے. تو اب یہ لیکن وہ یہاں نا پہ مفتی طارق مسعود کا یہ بنتا تھا شاباشی کی مثال دینا. یہ تو اب آپ بتائیں گے، مجھے تو اتنا علم نہیں ہے. میں نے تو بتا دیے، میں نے تو یعنی بتا کہ نا دیا. مفتی صاحب آپ بھی مفتی ہیں، وہ بھی مفتی ہیں. تو نہیں میرے وہ نزدیک تو وہ اس جاہل وجہ سے مطلق ہے. یہ آپ کی بات سے پتا چل رہا ہے کہ وہ ایک بالکل جاہل مطلق ہے، اس کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے. اس کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے مفتی کس چیز کا کہ مطلب ایک کفر کا بیان کرتے ہوئے ایک غلطیوں کو بیان کرنا شروع کر دیں. بالفرض یہاں پر میں اللہ پاک کی توہین کے اوپر موضوع کے اوپر گفتگو کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو کافر ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ملحدین اللہ کا انکار کرتے ہیں. بیچ میں ایک دم میں کہتا ہوں اچھا نماز کے اندر نا تھوکنا جو ہے نا نہیں چاہیے. بندہ پوچھے کہ کوئی بندہ مجھے کہے کہ یار مفتی تیرا دماغ خراب ہو گیا جے ہوں تو کفر بیان کر رہا تھا، ایک دم تو نماز دی ایک غلطی بیان کرنی شروع کر دیتی ہے. یہ کوئی بندہ ہے کوئی توک؟ یہ کوئی توک بنتا ہے؟ اچھا تو یہ ہے کہ اسی ایک چیز سے ہی پتا چل گیا کہ یہ بندہ مفتی شفتی کو نہیں ہمیں ڈرامے بازی لائی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا اب اگلی بات کیجئے، شب باشی کے متعلق آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ یہ لفظ تو مجھے بھی برے لگے تھے. مجھے ابھی ایسا نہیں پتا کہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یا نہیں، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے، لیکن لفظ برے تھے. لفظ برے تھے ویسے برے لگے ہیں آپ کو؟ جی مفتی صاحب نہیں، برے لگنا ایک الگ ہوتا ہے، کفر ایک الگ ہوتا ہے. آپ کو یہ کفر لگے کہ برے لگے؟ یعنی کہ گستاخی لگے مجھے، یعنی کہ اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کس نکڑ سے جا کے آپ کو یہ گستاخی لگی؟ گستاخی کون سی اس میں ہوئی ہے؟
وہ انہوں نے بولا تھا، یعنی کہ جیسے انہوں نے بولا، مجھے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی گستاخی ہے، لیکن ہم مطلب اپنے کہتے بزرگوں کو گستاخی معاف آپ، کرتے ہیں. میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، ان سے نہیں بات کر رہا. یہ تو پہلے آپ ذہن نشین کر لیں، میں ان سے بات نہیں کر رہا، آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جی جی اب آپ نے ان کو بیچ میں سے نکال دینا. جی اب میرا مخاطب آپ ہے. ہیلو، جی 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 سر. میں کہہ رہا ہوں آپ نے ان کو نہیں بیچ میں، آپ نے مجھے کہہ کے بات کرنی ہے کہ میں اور مجھے، ٹھیک ہے. جی جی اب ان کو بیچ میں سے نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ گستاخی لگی ہے، اس میں کون سی گستاخی کا پہلو ہے بتائیے. وہ یعنی کہ انبیاء کی جو ازواج ہیں وہ ان کی قبر میں، یعنی کہ وہ ان کے ساتھ شپاشی کرتے ہیں، یعنی کہ غلط نہیں، یعنی کہ وہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح ہمیں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ہم اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایسے الفاظ نہیں نہ استعمال کرتے. چلو، شاباشی غلط کام کرنے کو کہتے ہیں. وہ ایسے ہی بتا رہے تھے، مجھے بھی ایسے لگا وہی ہے پھر مطلب. وہی یہ میں کہہ بھی رہا ہوں، وہ کو بیچ میں سے نکالیں. اب وہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اب آپ نے بیچ میں وہ نہیں بولنا، اپنی بات کریے. یہ شاباشی کیا غلط کام کو کہتے ہیں؟ بولیں. یعنی کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے وہ شادی والا، اس کو جمع کرنا یار، انٹر کورس کرنا، بول دیں کیا مسئلہ ہے. جمع کرنا، ہم بستر ہونا، انٹر کورس کرنا، اسی کو ہی کہتے ہیں نا. جی 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 کیا یہ بالکل. غلط کام ہے؟ شادی شدہ مرد کا اپنی شادی شدہ عورت، زوجہ، بیوی کے ساتھ جمع کرنا، ہم بستر ہو، کیا یہ غلط کام ہوتا ہے؟ یہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح بولنا، کس اور طرح اوپر بولنا سے ہے؟ قبروں کے بارے میں بھی کہ وہاں پہ بھی وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ہمیں تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کہ وہ اس طرح سے کرتے تھے، یا یہ ہمارا او ایسا بھائی، نہیں ہونا چاہیے. جمع کو جمع نہیں بولیں گے اور کیا بولیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو ایک انسان تھے نا، تو کیا وہ اپنی ازواج کے ساتھ جمع نہیں کرتے تھے؟ جمع کو جمع نہیں بولیں گے اور کیا بولیں گے بتائیں؟ کیا یہ جمع بولنا گستاخی ہو گئی ہے؟ میں بولتا ہوں، ابھی بولتا ہوں، میں بولتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ جمع فرماتے تھے، کیا یہ گستاخی ہو گئی ہے بتائیں؟ لیکن وہ قبروں والا تھوڑا سا قبروں کو بھی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ غلط. پہ رکھ دیں. میں نے یہ لفظ بولا ہے، میں نے آیا صحیح بولنا ہے کہ غلط بولنا ہے بتائیں؟ صحیح بولا، صحیح بولا. صحیح بولا ہے نا؟ جی دیکھ لیں، سوچ لیں. اب بالکل صحیح بولا، لیکن وہ قبروں کے اچھا بارے میں بس، تھوڑا سا. اب لیکن کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں اور قبر کی طرف آ جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. ہوں ہوں. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، ان کی ازواج بھی زندہ ہیں، تو وہ اگر قبر کے اندر اپنی زوجہ کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو اس میں کون سی گستاخی ہے بھائی؟ وہ بیوی ہے، میاں بیوی ہیں، وہ آپس میں کر نہیں سکتے کیا؟ بتائیں لیکن کیا لیکن قبر میں تو مفتی صاحب تھوڑا سا عجیب ہے نا. کیا عجیب ہے؟ سوری. نہیں، آپ نے دندیاں نکالنی شروع کر دی ہیں. ابھی تو میں تو آپ کو کوئی علمی بندہ سمجھ رہا تھا، تو ابھی تو آپ دندیاں نکال کے تو نہیں مجھے پتہ چلا سوری، ہے میں کہ نے اسی لیے سوری کی آپ تھی. کوئی مرزا جونیئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، جاہل. وہ بھی دندیاں نکالتی ہیں بات بات پہ. نہیں میں نے مفتی صاحب، میں نے اسی لیے سوری کی تھی. مجھے وہ عجیب لگتا ہے نا مفتی صاحب، کیا قبر کے عجیب بارے ہے؟ میں کو تو نہیں ایسا بتائیں گے بولنا لوگ، کیا عجیب لگا اس میں؟ بتائیں کیا عجیب ہے؟ یعنی کہ
जिंदा में क्या तो यानी कि जिंदा में तो आपने कहा ना, वो मैं मानता हूँ, हाँ, लेकिन कब्र में तो ऐसा हमें ये भाई थोड़ा सा वो अजीब लगता आप है नहीं ना। है ना, क्या वो आपकी तरह आम इंसान है हजूर अलैहिस्सलाम? बताएं। नहीं, वो तो नबी थे ना, हमारे से बहुत ऊपर थे। बहुत ऊपर थे, मतलब आपकी जिंदगी से, यानी अबू तुराब की जिंदगी से बिल्कुल हटके हजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी पाक है, ऐसा ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका जीना और उनका पर्दा फरमाना हम इंसानों से बिल्कुल हटके है, ऐसा ही है। बिल्कुल हट गया, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है ना, उनकी जिंदगी मुबारक और उनकी पर्दा फरमाने की जो जिंदगी मुबारक है वो आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ऐसा ही है। मुख्तलिफ है बिल्कुल। उसके अहकाम भी उनके अलग हैं, ऐसा ही है। क्या अलग है मुफ्ती साहब? अहकाम अहकाम जो यानी आम इंसानों पे जो हुक्म लगते हैं या नबी पर जो हुक्म लगता है ये अलग है, ऐसा ही आप इसको मानते हैं? हाँ, अलग है बिल्कुल, हर चीज अलग है। अब मेरा पुत्र बड़ी तवज्जो से सुनना। नंबर एक, शबबाशी जो है ना, पहले तो इसका ये तर्जुमा नहीं है, जिमा करना इसका तर्जुमा नहीं है, ठीक है। शबबाशी का मतलब जिमा करना भी होता है, यानी हर मर्तबा शबबाशी का मतलब शबबाशी का मतलब जिमा करना नहीं होता, लेकिन इसका एक जिमनी तर्जुमा ये भी है, यानी जिमा करना। इतनी बात समझ आई है? शबबाशी का जी मतलब जी। होता है, ये फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब है रात गुजारना, ठीक है। कोई बात समझ आ रही है कि नहीं? जी जी, मुझे मुफ्ती साहब, मुझे भी ऐसे ही नहीं, लगता है पहले कि जी उन्होंने। जी छोड़े, आप मेरी बात समझ आ रही है आपको कि जी जी, आ रही शबबाशी आ का रही। मतलब हर दफा ये नहीं होता कि जिमा करना, बल्कि इसका मतलब जी होता है जी। रात गुजारना। ये देखो, ये हफ्त रोजा अल इस्लाम का एक शुमारा जो कि अहले हदीस भाबियों का ये शुमारा है, ठीक है। जी जी। और ये 23 रबीउल अव्वल 1404 का ये शुमारा है, सफ़ा नंबर 18। पाकिस्तान में अरब शयूख की तशरीफ आवरी के तहत लिखते हैं, फैजुर रहमान साहिब सर अंजाम दे रहे थे, तकरीबन 11:30 बजे वहां से फारग होकर वफद मॉडल टाउन पहुंचा। अरब शयूख की शबबाशी का इंतजाम, ठीक है, शबबाशी का इंतजाम मुल्तान रोड पर किया गया था। 29 नवंबर बरोज मंगल नमाज फजर के बाद ये वफद गुजरांवाला में पहुंचा। तो ये शबबाशी क्या था कि वो वहां पे लड़कियां हायर की गई थी कि इनके साथ हम बिस्तर हो जाओ, इनके साथ इंटरकोर्स करो, जना करो, ये था ये शबबाशी। हेलो, नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ही है मतलब। शबबाशी का मतलब वो ही हुआ ना कि रात गुजारना। हाँ, बाश रात बाश का गुजारना, मतलब जमा होता करना नहीं। है फारसी के अंदर बाश का मतलब होना। बाश का मतलब क्या होता है? होना। हाँ, होना या गुजारना। शबबाशी, शब यानी रात होना या रात गुजारना, ये असल में इसका तर्जुमा। अच्छा, आगे सुनो। ये किताब है अहकाम इस्लाम अकल की नजर में कामिल 3 हिस्से, हिस्सा दोम, सफ़ा 150 के ऊपर कहते हैं, आपके जस्मानी या रूहानी कुव्वत बानिस्बत औरों के बहुत बड़ी हुई थी। आप सोमे विसाल यानी रोजा पर रोजा रख लिया करते थे, मगर उम्मत को इससे मना फरमाया। लोगों ने आपसे अर्ज किया कि आप तो सोमे विसाल रखते हैं, तो फरमाया तुम में मुझ सा कोई आदमी है, यानी मैं अपने परवरदिगार के पास शबबाश होता हूं, वो मुझे खिलाता पिलाता है। अब ये एक भाभी, बल्कि भाभी देवबंदी मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये किताब है।
اب یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس شب باش ہوتا ہوں، تو یہاں سے کیا یعنی کہ مراد ہے؟ حاضر وہ ہوتا ہوں. یعنی رات گزارتا ہوں اپنے اللہ کے پاس، یہی مراد ہے نا؟ کہ یہ مراد ہوگا کہ اپنے رب کے پاس جا کے حضور جمع کرتے ہیں، یہ مراد ہوگی؟ بتائیں. یعنی کہ حاضر ہوتا ہوں ان کے پاس، حاضر میں ہوتا ہوں. رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں، یہ مراد ہے ہوں. کہ مطلب میرا عبادت میں گزرتی ہے پوری رات، میری رب کے پاس گزرتی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں گزرتی، یہی مراد ہے نا؟ آگے رات بڑھتے گزارتا ہوں. آگے پڑھتے ہیں. یہ ایک اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے جمال الاولیاء، اس کے صفحہ 188 کے اوپر یہ فرماتے ہیں، سنیں ذرا. کہتے ہیں آپ ابدال میں سے تھے، آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ 30 شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھایا ہے، اور کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے تھے. ایک رات میں کئی دفعہ شب باش ہوتے تھے، کئی شہروں میں شب باش ہوتے تھے، یعنی کہ رات گزارتے تھے. کیا ہوتے جا کے جمع کرتے ہوں سن. تو یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ مفتی طارق مسعود کے پیر و مرشد ہیں اشرف علی تھانوی صاحب. یہ کتاب بھی انہی کی ہے اور یہ اہل حدیث کی ہے. ٹھیک ہے، 3 حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں. ہاں، اب آپ مجھے بتائیں کہ اب بھی آپ اس شب باش کے لفظ کو گساہی سمجھتے ہیں؟ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ زیادہ سٹرونگ ہے، جس طرح آپ نے وہ لفظ بھی بتایا نا رات گزار رہے تھے، بالکل. لیکن وہ بھی مفتی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے. نہیں، آپ مجھے تو پھر شوق وہ ہو گیا. بیچ میں وہ کو لے آئے ہیں. یار آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ پاگل تو نہیں ہے آپ؟ ہے او بھائی، آپ کون سی گھاس ٹھیک ہے. چرتے ہیں؟ میں آپ کو کہا بھی تھا، بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو وہ کو نکال دیں بیچ میں، اپنی بات کریں، پھر وہی وہ. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ وہ کو بیچ میں لے آتے ہیں. جی آپ کلیئر ہوئے ہیں کہ نہیں؟ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں کلیئر ہو گیا ہوں. اب بھی آپ اللہ حضرت فاضل بریلوی کے ملفوظات کی یہ عبارت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور کے اندر اپنی ازواج مطہرات ان کو پیش ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں، ابھی بھی یہی ترجمہ مراد لیں گے آپ؟ نہیں، وہ غلط ہے ترجمہ. اب آپ اپنا عقیدہ بتائیے، کیا آپ کا موقف ہے؟ اگر کل دوبارہ کبھی کوئی پیش کرے یہ عبارت تو کیا آپ بتائیں گے اس کو؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ رات گزارنا یا حاضر ہونا اس سے متعلق لیا گیا ہے، وہ نہیں ہے. مطلب جو انہوں نے بتایا نا مفتی اچھا، صاحب نے، وہ یہ نہیں والا بات کریں گے آپ؟ جی جو دلائل آپ نے ٹھیک ہے. دیے نا یہ زیادہ بہتر ہے. یہ تھے میرے بھائی 2 پہلو، اس شب باشی کے 2 پہلو تھے. آپ صرف ایک پہلو کو صحیح کہہ رہے ہیں، اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں. اس کا ترجمہ مراد لیتے ہیں جمع کرنا. اب مجھے بتائیے کہ حضور کا اپنی ازواج کے ساتھ جمع کرنا اگر مراد لیا جائے تو کیا وہ ٹھیک ہوگا کہ غلط ہوگا؟ یاد رکھیے گا ایک بات، انکار کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے ہوگی، قرآن یا حدیث کی کوئی پھر دلیل پیش کریں گے آپ کہ دیکھو جی اللہ نے یا اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا ہے کہ قبروں کے اندر شاباشی نہیں کرنی تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ. تو جب آپ منع دکھائیں گے، نفی دکھائیں گے، تو تب آپ کی بات سچی ہوگی. بصورت دیگر ایک الزام سمجھا جائے گا اور آپ کی جہالت متصور ہوگی کہ آپ ایک جاہل آدمی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ککھ نہیں ہے. جی اب دوسرا ترجمہ آپ مراد لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ بتائیں. مجھے جو آپ نے دلائل دیے نا، مجھے اس سے یہی وہی ہے کہ ان کے بارے میں جو آپ کی بیویوں کے بارے میں آیا وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہتی تھیں، یعنی کہ ملنا ملانا، یعنی کہ جمع والا لفظ نہیں ہے وہاں پہ شباشی کا.
نہیں اگر کوئی وہ تو آپ پہلی بات ہو گئی ہے نا، اس کو تو ہم نے کلیئر کر دیا ہے، وہ تو چیپٹر بند بھی کر دیے. اگر مراد یہ لی جائے کہ حضور علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو کیا یہ مراد ہوگی کہ نہیں؟ جو دلائل دیے نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتی. یہ نہیں مراد ہو سکتی. لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں، میں مراد لیتا ہوں، میں مفتی مبشر شاہ آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ جمع کرتے ہیں، تو کیا میرا یہ بات کرنا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ وہ پھر غلط ہو جائے گا. کیسے غلط ہوا ہے؟ اس کے اوپر قرآن یا حدیث پیش کریں. وہ جو آپ نے دلائل دیے ان حساب سے غلط ہوگا، کیونکہ ان کا مطلب ہے حاضر ہونا، رات کو ملنا، یہ وہ، لیکن نہیں اس بھائی، میں آپ جمع کہہ رہے کا ہیں نا لفظ کہ نہیں جمع ہے. کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلط ہے قبر کے اندر. کیسے غلط ہے؟ کیا اللہ نے منع کیا ہے؟ قرآن میں کہیں منع کیا ہے اللہ نے کہ نہیں بھائی انبیاء جو ہیں وہ قبروں کے اندر اپنی ازواج کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے؟ کہیں منع کیا ہے؟ اچھا، اس کا میں یہ جواب پھر علیحدہ سے دے سکتا ہوں کہ منع نہیں کیا، لیکن مجھے غلط لگتا ہے، لیکن ابھی میرا تو سوچنا تو دین کوئی آپ معنی نے نہیں کیا اپنی رکھتا. عقل اور سوچ کا نام رکھ لی ہے؟ آپ کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر؟ کہ مجھے ایسا کوئی لگتا ہے، بھی مجھے نہیں. ایسا نہیں لگتا. آپ کی کوئی اہمیت ہے دین میں؟ بتائیں. میری کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ نے جو دلائل دیے تھے وہ تھوڑا سا مختلف تھے، الفاظ کے معنی ابھی نہیں، میں کہہ رہا وہ ہوں وہ پہلا مختلف ہو چیپٹر گئے. ہم بند کر چکے ہیں، رات گزارنے والا. ابھی تو جمع کرنے والا چیپٹر اوپن ہو گیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ قرآن یا حدیث سے بتائیں نا، اس کا پھر کوئی ثبوت دیں، یا آپ کہیں نہیں مجھے نہیں پتا. مجھے یعنی کہ مینٹلی طور پر غلط لگتا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں پتا. آپ مینٹل ہے، پاگل ہے؟ نہیں، دماغی طور پہ، یعنی کہ وہ نا دماغ خراب ہے آپ کا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوچنے دماغ آپ کا ٹھیک سمجھنے نہیں. سے مجھے لگتا ہے کہ اچھا، نہیں سوچنے ٹھیک، لیکن سمجھنے سے قاصر ہیں آپ. ٹھیک. تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. آپ کا کوئی علاج کروائے. علاج کیوں نہیں کرواتے آپ؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے میننگ بھی بتایا، چلیں وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن یہ بات تھوڑی سی جب میں سوچ رہا ہوں، جو سن رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا. وہ یہ میری یار بھی پھر غلطی ہو سکتی ہے. آپ کیا اہمیت رکھتے ہیں بھائی؟ اتنا دین اسلام کے اندر آپ کی کوئی اہمیت ہے کہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا، مجھے نہیں؟ یا تو کوئی دلیل سے بات کریں نا. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ بتائیں. آپ کی کوئی اہمیت ہے اس دین کے اندر؟ بتائیں آپ کیا ہیں، کیا حیثیت رکھتے ہیں دین میں؟ مجھے ایسے، کچھ بھی مجھے ایسے، حیثیت نہیں مجھے رکھتا. ایسے، مجھے ایسے. کیا دین آپ کی عقل سوچ کا نام ہے؟ دین نے کیا آپ کی عقل سے پوچھ کے چلنا ہے کہ ابو تراب سے جا کے پوچھو اس کی عقل میں کیسے آیا ہے؟ بتائیں. مولا علی جن کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے ابو تراب، کیا صرف شوق ہے ابو تراب رکھنے کا؟ ابو تراب مولا علی پاک کی بات بھی ماننی ہے کہ نہیں ماننی؟ بتائیں. مولا علی پاک فرماتے اگر میں دین عقل کے ذریعے سوچتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ یہ موزے اتارو، اتار کے پاؤں کو دھو، اور دھو کے پھر موزے پہنو. لیکن نہیں، دین کے اندر عقل کو دخل ہی نہیں ہے. جب دین نے کہہ دیا ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کرو تو بس مسح کرنا ہے. ہاں، فرماتے اگر میں عقل کو دخل دیتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ موزے اتار کے پاؤں دھو تو پھر موزہ پہنو. کیونکہ یہاں پہ عقل کو عمل دخل نہیں ہے. آپ بار بار میری عقل، میری عقل، میری عقل، میری سمجھ، میری سوچ، میری فکر. لیکن مفتی صاحب لیکن وہ ایسا کرتے تھے، ایسا بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا. مجھے یہ پرابلم ہے کیا ایسے کرتے نا تھے؟ حدیثوں میں یا قرآن پاک میں کہ انبیاء جو ہیں وہ قبر مبارک میں بھی شباشی کرتے اپنی بیوی.
ملنا جلنا میں مانتا ہوں جو آپ نے دلائل دیے، کہاں قرآن میں لیکن وہ پڑھا ہے بتائیں، کہاں لکھا ہے کہ نہیں انبیاء اپنی قبروں کے اندر نہیں کر سکتے؟ منع ہے، اللہ نے کوئی منع کیا ہو؟ ہاں نہیں ایسا تو نہیں لکھا ہوا، منع تو نہیں پھر کیا، آپ نے منع کیسے کہہ دیا میری نہیں عقل یہ لکھا۔ کہتی ہے؟ آپ کی عقل قرآن حدیث سے زیادہ آگے کی سوچتے ہیں آپ؟ یہی کام مرزا جونیئر جیل میں کرتا، وہ قبر کے وہاں جیل کے اندر چلا گیا اور مر جانا ہے اس نے، اس کے مرنے کے بعد ہم نے یہ مثالیں آپ لوگوں کو دیا کرنی ہے کہ وہ یہی کام کرتا کرتا مر گیا۔ ہم؟ آپ لوگ اپنی عقل کو بیچ میں سے کیوں نہیں نکالتے یار؟ وہ دیکھا نہیں اس کا انجام، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہا اور جیل کے اندر چلا گیا ہے، اور کل اس کو پھانسی بھی لگ جانی ہے انشاءاللہ۔ اپنی عقلوں کے گھوڑے کب تک آپ لوگ دوڑائیں گے بتائیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے مفتی صاحب، کیا صحیح بات ہے کہ جہاں گھوڑے کے دوڑاتے ہیں رہنا ہے؟ نہیں دوڑانے چاہیے۔ تو پھر اب کیا ابھی فیصلہ مفتی کیا صاحب ہے؟ اب آپ کہتے ہیں ان کا ذکر نہ کریں، لیکن وہ بیچ میں وہ آ جاتے ہیں، وہ بھی مفتی ہیں، پھر وہ کنفیوژن ہو پھر جاتی ہے وہی تھوڑی سی۔ بات ہے، پھر وہ کو ڈال دیا بیچ میں آپ نے۔ میں آپ کو کلیئر کرانا چاہ رہا ہوں یار، انہوں تے لتر پہنے ہی نے مفتی طارق مسعود نو، تے تینوں بھی نال ہی رگڑ دینا ہے لوکاں نے۔ وہ تو انہوں پہن نہیں دے نہیں بلاؤ، وہ تے اللہ اپنے ذلیل ہوئے گا، خوار ہوئے گا، وہ اپنی نبیڑ اللہ دے بندے، تینوں اور کسے نال کی؟ ہاں تم اپنا عقیدہ بتاؤ، تمہارا عقیدہ کیا ہے بتاؤ؟ تم نے ابھی کہا کہ دیکھو جی اللہ فاضل بریلوی نے یہ ایک غلطی کر دی ہے، یہ کون سی غلطی ہے بتاؤ؟ غلطی کیسے ہو گئی؟ وہ مفتی صاحب میں اچھا اب کیا بتاؤں۔ کوئی نہیں بردانا، گل ہی کوئی نہیں نا۔ لو بھائی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب پر بھی چلی جائے گی، اور یہ ہمیشہ کے لیے جو اعتراض کرتے تھے نا اس شب باشی کے اوپر، اور ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایک موتریز سامنے بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور آئندہ کے لیے جب تک مفتی مبشر شاہ کی زندگی ہے، کوئی بھی مجھ سے یہ موضوع نہ چھیڑے۔ دیکھ لیں ایک دفعہ ہم نے بات کرنی تھی، کر دی ہے۔ موترید بھی سامنے بیٹھا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو یہ ریکارڈ پہ رہے گی یہ بات کہ آئندہ کوئی بندہ جرت نہ کرے، نہیں تو لتر میرے کو بڑا کھائے گا کہ بار بار پہنچ ہو کے اسی ہن تواڈے نال اوہی گلاں کری جائیے، اوہی کری جائیے، گل ایک کر ہی ہوندی ہے کہ بس گل ہو گئی ختم۔ چل بھائی، اچھا بھائی میں مائک میوٹ کرن لگا، اور کسی نے کوئی گل کرنی؟ اچھا حضور مفتی صاحب میں آخری بات کروں حضور آپ سے۔ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬੂ ایک منٹ ਤਰਾਬ بھائی آخری کرن دیو سن۔ ہاں حضور ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ جو پہلے مجھے بھی آپ جو پہلے باتیں کر رہے تھے نا کہ وہ رات گزارنا یا وہ ان کے ساتھ وہ مجھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن آپ نے اینڈ پہ آ کر آپ نے جو دلائل دیے تھے نا، میں 100% ان کے ساتھ ایگری تھا، لیکن آپ نے اینڈ پہ آ کے نا وہ آپ نے وہ ساری بات، وہ شب پاشی کا مطلب بدل دیا، تو وہ اوے تھوڑا اب سا نا اوے ڈیفیکلٹ چپیڑا کھائیں ہوا گے تھا۔ میرے کو، لتر کھائیں گے بڑا؟ واللہ میں بڑے لتر پھیرنا ہوں تے بڑے ڈاڈے لتر پھیرنا ہوں۔ ہاں بندے دا پتر بنی ہے، گل ختم ہو گئی ہے ہوں، سمجھے؟ ہوں نہ میرے نال موضوع چھیڑی، تو پھر وہی پہنچو کے کھوتی بورڈ تھلے لتر کھائیں گا میرے کو؟ گل تیرے کو ہے کو نہیں، ٹائم جبڑیاں مارے گا، میں چنڈا بھی ماراں گا اتنے۔ کرو بھائی گل۔ حضور ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖਪੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇੰਜ ਆ؟ ہیلو نہیں نہیں مفتی صاحب میں قادیانی نہیں ہوں، بالکل نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات مانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہو؟ ہیلو جی جی میں نہیں، میں نا ریسرچ کر رہا ہوں اس کے بارے میں نا مفتی صاحب، یار میں ہاں نے یا نہ دس، تو کی میرے نال یار
ਮੈਂ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਹੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? हाँ ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਬਸ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ। ਭਾਈ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਲਾਇਲ ਮੰਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵਫਾਤ ਈਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਕੀਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं अभी भाई मैं असल में ना मुफ्ती साहब से इस बारे में ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਹਿਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਲਗਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਰ ਹਬੀਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਰਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੂੰ ਤੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾਣੀ ਆ ਹਬੀਬ, ਬਸ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। हाँ जी अबू तराब साहब आ जाओ फिर होना। अभी भाई आपको तो पता है यार मैं कादियानी नहीं हूँ, बड़े अफसोस की बात है यार। वैसे बहरहाल चलें, कोई बात नहीं यार। नहीं अब सवाल मैं करूँगा ना आपसे, आपने तो दलाइल दी है नहीं, तो दलाइल तो अब मैं दूंगा तो आपने जवाब देने हैं, ठीक है ना। अब सवाल मैं करूँगा। मिर्ज़ा कादियानी नमाज का खुशू व खुजू बताता है, इतना गंदा बताता है कि हर इंसान जो है ना वो मतलब शर्मा जाता है कि ये कौन सा खुशू व खुजू है। अब मुझे बताना है कि आपने कि वो आप भी इसी चीज़ के कायल हैं, क्योंकि आपने वफ़ात ईसा का कायल होने का बिल्कुल बताया है कि मैं जी वफ़ात ईसा का कायल हूँ। तो मिर्ज़ा कादियानी तो कहता है कि आप ऐसे खशू व खुजू करें नमाज में कि जिस तरह आप किसी रंडी के साथ सो रहे हैं और उसकी अंदाम नहानी में आप कतरा डाल रहे हैं। नंबर 12 सफ़ा नंबर 192 ज़मीम बराने अहमदिया हिस्सा पंजम। पढ़ूँ सारा वाला, जल्दी करो, बोलो। नहीं मैं लानत भेजता हूँ, ऐसा कोई भी कहेगा मेरी तरफ से लानत है। बगैर कहता है कि पस याद इलाही में ज़ौक़ शौक़, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हालत खशू खजू कहते हैं, नुत्फ़ा की उस हालत से मुशाबा है जब वो एक सूरत अंजाल पकड़ कर अंदाम नहानी के अंदर गिर जाता है। बता इसका जवाब दे। लानत है मेरी तरफ से तो ऐसे बंदे के ऊपर जो इस तरह बोलता रहे। नहीं, लानत तो तुम जैसे कर रहे हो कि जैसे उसका ये अकीदा हो कि वो वफ़ात ईसा का कायल ना हो। वो तो वफ़ात ईसा का कायल है। मिर्ज़ा कादियानी गामदी भी वफ़ात ईसा का कायल है। जल्दी कर बता, तुम इस तरह की नमाज खुशू खजू जो बताया मैंने तो कायल हो, जवाब दो इसको। नहीं मैं लानत भेजता हूँ ऐसे जो सोच रखते हैं उनके ऊपर ना। और वो जो गामदी साहब है वो तो कादियानी तो नहीं है ना, वो खुद लानत भेजते हैं इन लोगों के ऊपर। ठीक है। रूहानी खजान नंबर 19 सफ़ा नंबर 50 कश्ती नू कहता है कि उसने बराने अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा। मिर्ज़ा कह रहा है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लानती कहता है मरियम रखा। जैसा कि बराने अहमदिया से ज़ाहिर है 2 बरस तक सिफ्त मरियमत में मैंने परवरिश पाई और पर्दा में नश्मो नुमा पाता रहा। फिर जब माइक म्यूट रखो। अस्तगफिरुल्लाह तू अपनी खप पाई है हबीब साहब, माइक ते म्यूट कराओ सो ਇਹਦਾ। माइक म्यूट रखना यार। अस्तगफिरुल्लाह ਵਿੱਚ
بندے دا پتر بن. نشم و نما پاتا رہا. پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ برہان احمدیہ کے عیسیٰ چہارم میں صفحہ نمبر 492 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرا دیا گیا. مرزا قادیانی حمل ہو گیا، نو حمل ٹھہرایا گیا، اور آخری کئی مہینے کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، کھوتی کو ہوتا ہے 10 مہینے کا حمل، زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر برہان احمدیہ کے عیسیٰ چہارم میں صفحہ نمبر 552 میں درج ہے کہ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. جو تم کہتے ہو نا عیسیٰ صفت، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات عیسیٰ کا تم قائل ہو، وہ کہہ رہا ہے، مرزا قادیانی کہہ رہا ہے میں عیسیٰ ہوں، میں اس طرح عیسیٰ بنا کہ مجھے حاملہ ٹھہرا دیا گیا، عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. اور خدا نے برہان احمدیہ کے وقت میں اس سرخفی کی مجھے خبر نہ دی. دیکھو جی ہے جی مرزا قادیانیہ دا نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا نبوت دا دعوے دار بندہ، خدا نے مینوں خبر نہ دی. کہندا وہ سب خدا کی وحی جو اس رات پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور برہان احمدیہ میں برہان احمدیہ میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی. اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ برہان احمدیہ میں یہ لکھ دیا تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گوار ہوں. وہ لکھنا جو الہامی نہ تھا، محض رسمی تھا، مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں، کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں جب تک کہ کوئی خود خدا تعالیٰ مجھے نہ سمجھاوے. سو اس وقت تک حکمت الہی کا یہی کام ہے. سن منون 10 مرزا قادیانی کہندا ہے کہ میں وا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تو کیا میں یعنی کہ وفات عیسیٰ دا قائل ہاں. گل کر جواب دے کہ مرزا قادیانی کہندا کہ میں عیسیٰ واں. جلدی کر. حالانکہ میں اگر اگوں پھر گل کراں گا کہ مرزا قادیانی جڑا وہ سی انگلاں بھی کرواندا سی اپنے آپ نوں اور چپے بھی کرواندا سی. جلد جواب دے لواطت بازی اور قادیانیت. حبیب بھائی جواب دیو. حبیب بھائی جی 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 بٹ صاحب گاندھی دے حوالے نال سن لو بیان، کہندا وہ کافر نہیں آندا اور مسلمان کی کیا رائے ہے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. آپ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. ہاں جی ہاں جی. غامدی تے حرامدی تے کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے. مرزا قادیانی تو کہ میں کہہ رہا کہ ابو خراب، اوے ابو خراب، اوے مائک پٹ ذرا. ہیلو. ہاں جی جی مفتی صاحب جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی یار مجھے بتاؤ تم غامدی کے مرید ہو؟ نہیں تو کس کے مرید ہو؟ میں تو تم کہہ رہے تھے میں قادیانی نہیں ہوں، غامدی بھی نہیں ہو تم. نہیں میں دو بندیاں دا یہ کیدا وے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے، پھر تیرا کیدا تو کتھوں لیا ہے؟ میں اصل میں نا مفتی صاحب یہ اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں، اور مجھے کدے بارے ریسرچ؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہو؟ جی تم عالم یعنی کہ عالم ہو تم؟ عالم ہو تم؟ نہیں عالم نہیں ہوں. کیا ہو؟ میں قرآن پاک مفتی صاحب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. میں جو پوچھ رہا ہوں تم عالم ہو؟ نہیں. اگر عالم نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ ہیلو. تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے آپ کچھ بھی نہیں ہوں میں مفتی صاحب. شاہی کو نہیں جنو مرزا جونیئر کہندا شاہی کو نہیں ہے او
جی میں مفتی صاحب میں ایک طالب علم کہہ سکتے ہیں آپ مجھے. اچھا طالب علم جڑا ہوندا وہ شے ہی کوئی نہیں ہوندا. ہیلو یعنی کہ مجھے آپ سکھائیں گے، میں آپ سے اسٹوڈنٹ بھی سیکھوں نو گا. شے ہی کوئی نہیں ہوندا. ہیلو جی نویں سن لو جی، نویں تھیوری آ گئی جی. وہ اسٹوڈنٹ تے شے ہی کوئی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ غامدی پہلے صاحب اسٹوڈنٹ پہلے کہتے ہیں. پہلے تے وہ نبی تے شے ہی کوئی نہیں، صحابی تے شے ہی کوئی نہیں، تے بابا تے شے ہی کوئی نہیں، تے فرقہ تے شے ہی کوئی نہیں، تے ہن اسٹوڈنٹ بھی تے شے ہی کوئی نہیں ہے. نہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میں غامدی تو خود صاحب ہی کہہ رہے ہو میرے میں ٹیچر تو نہیں. کچھ بھی نہیں ہوں. تم ابھی کہہ رہے ہو، ابھی تم نے قبول کی ہے، ابھی کی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے. ہن مکر جاؤ تو بھی مکر جاؤ کہ میں کو نہیں کیا. مفتی کہہ دے. صاحب آپ کے سامنے تو کوئی شے نہیں نا ہوں میں، آپ مفتی ہیں، میں تو اور وہ تو یہ سیدھی ہو سی جاؤ بات. کیا ہی کہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ ہوں میں شاید کچھ بھی نہیں ہوں. آپ کے مطلب سامنے تو میں کچھ بھی تو نہیں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اسٹوڈنٹ شاید ہی کوئی نہیں. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. ہیلو اسٹوڈنٹ تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں شگرد ہوں. اسٹوڈنٹ بھی کہندے ہو کہ نہیں کہندے. تو نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کہا ہے کہ نہیں تم نے. طالب علم ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں، طالب بالکل علم صحیح. انگلش تے اسٹوڈنٹ نو کی طالب علم نو کی کہندے ہو انگلش اسٹوڈنٹ. تے اے دا ترجمہ کی ہویا کہ اسٹوڈنٹ تے شے ہی کوئی نہیں. ایہو ہی ہویا کہ نہ ہویا. نہیں اسٹوڈنٹ میرے سے بھی اچھے ہوں گے، میں کچھ نہیں ہوں. اور میں تیری ہی اسٹوڈنٹ تے تو گل کرنا پیا، تیرے تو اچھے دی تے گل ہی نہیں کیتی میں. جی کہ تو مفتی یہ صاحب. کہہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ شے ہی کوئی نہیں، ایسا ہی ہے نا. مفتی صاحب آپ کے آگے میں شے نہیں نہ ہوں کوئی. اور تم نے آپ کے کہا ہے آگے کہ نہیں. نہیں کہ اسٹوڈنٹ شے ہی کوئی نہیں. جی میں اسٹوڈنٹ کوئی شے اچھا ہی اب نہیں ہے مجھے آپ کے آگے. بتاؤ کہ تو عالم نہیں ہے تو پھر کیا ہے. عالم کا مد مقابل ہوتا ہے جاہل. تو جاہل ہے کہ نہیں میں مفتی بتا صاحب نا. میں بالکل آپ کے آگے میں جاہل ہوں، بالکل صحیح میرے بات ہے. اگے نہیں، تو جاہل ہے کہ نہیں. آپ کے آگے جاہل ہوں مفتی صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا. یار تینوں اگے ہون دا بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے. حضور سب تو پہلا عقیدہ مرزا قادیانی دا سی نا بس. جی ہاں جی جی ہاں مفتی جی، صاحب وفات میں مسیح کا عقیدہ سب سے پہلے مرزا قادیانی کا تھا. چلو اچھا تم مفتی نے صاحب کہاں سے لیا یہ تراب میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. بلکہ کذاب ابو کذاب. ہاں جی تم نے کہاں سے مفتی صاحب لیا. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ عقیدہ وہاں سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ اگر غامدی صاحب کی بات کریں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے اور وہ نہیں، قادیانی نہیں ہے. غامدی جو ہے غامدی کے عالم ہے. لیکن وہ قادیانی تو نہیں نا ہے مفتی صاحب. غامدی کے عالم ہے کہ نہیں. وہ علم رکھتے ہیں، وہ عالم ہے. کس چیز کا علم. وہ تو 1988 سے آپ دیکھیں وہ قرآن پاک کی کیا علم، تشریح بھی کوئی کر علمی رہے ہیں. بات ان کی بتائے آپ کو. کوئی سنا سکتے ہیں آپ ان کی علمی بات کوئی. یہ انہی کی بات ہے نا کہ وہ قادیانی نہیں ہے اور وہ اور بھائی کوئی آپ بتائیں علم والا ہے کہ نہیں جوید غامدی. دیکھیں میں نے ان کو اتنا نہیں سنا ابھی تو میں نے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یار تو ہر قادیانی تو چیز سے نہیں ہے نا انکار وہ. کرتا جا رہا ہے. تو کیا ہے پاگل کے بچے. لیکن جب مفتی تمہیں صاحب وہ پکڑ دو قادیانی جس تو نہیں جگہ نا سے ہے تو اس وہ. نکڑ سے نکل جاتا ہے. کتنی لیکن دیر کا میں بیٹھ کے تو جوید غامدی کا نام لے رہا ہے بار بار. جوید غامدی. اب تو کہہ رہا نہیں میں نے اس کو اتنا نہیں پڑھا. کیا ہے تو یار الو کے پٹھے دماغ اچھا خراب کیا مفتی تم نے. صاحب دیکھیں کیا میں دیکھیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بار بار آپ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ جوید غامدی قادیانیوں کا کا یہ عقیدہ میرے ہے. پاس موجود ہے.
جی یہ جی پڑھی ہے مفتی تم نے؟ صاحب، پڑھی ہے تم نے البیان؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی. یہ قرآن کی تفسیر ہے اس کی، یہ اس کی پہلی جی جی جلد ہے. ادھر البیان، پہلا ہی ٹھیک ہے. سورہ فاتحی کھول لیتے ہیں. جی پڑھاؤں جی تمہیں؟ پڑھاؤں؟ اس کی جی جی علمیت مفتی دکھاؤں؟ صاحب، اور دکھاؤں جی اس جی کی علمیت تمہیں؟ جی جی مفتی صاحب، آپ پیار آرام سے بات کریں، پیار میں سے کہہ رہا ہوں اس مفتی کی صاحب. علمیت دکھاؤں تمہیں؟ ریڈی ہو؟ جی جی اچھا سورہ فاتحہ پڑھو ذرا. عربی پڑھوں؟ ہاں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک بس، نعبد و مالک ایاک یوم الدین ترجمہ کیا ہے؟ مالک ہے شروع یوم سے الدین. الحمد سے لے کے دین تک ترجمہ کرنا ہے تم نے. الحمد للہ رب العالمین، خاص تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. خاص تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے یہی ہے، یہ ترجمہ ہے. یعنی کہ رب العالمین جو رب ہے عالمین کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ. خاص تعریف جو رب ہے عالمین کا، یہ ترجمہ ہے اس جی، کا. یعنی کہ تمام تعریفیں کہہ لیں، خاص تعریف کہہ لیں. اب یعنی کہ آگے ہے یار، تو کیا الو دیا چلے تمام پیا، تعریفیں تینوں کہہ بندہ لیں، تمام لتر تعریفیں کہہ مارا. لیں. تو میرے کول ہوندا نا، تینوں میں پتا دبڑی لانی سی تیری، مفتی صاحب چمڑی سکھائیں نا لا کے مجھے، رکھ دینی سی تیری میں تو فلامی. سکھا دینا مفتی صاحب. آپ پاگل دے تمام پتر نہ تعریفیں کر ہوندے، لیں. علمی کتابی سارے جاہل دے بچے. کوئی ایک تواڈے چ بندے دا پتر نہیں ہے. تمام تعریفیں کر لیں، گامدی تمام تعریفیں. کچھ اور بکواس کر رہا ہے، تو کچھ اور بکواس کر رہا ہے. کس کی مانوں میں؟ بتاؤ. انہوں نے کیا اس کے لکھا ہے، بارے کیا میں تمہیں لکھا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو یہ عالم نہیں ہے. تو کیا ہے یہ پھر؟ بتا. نہیں عالم مفتی صاحب، کا جو متضاد ہوتا ہے، جو وہ ہوتا ہے جاہل. اگر انہوں نے تو یہ اپنے اتنی آپ کو بڑی بھی کہہ رہا ہے میں عالم نہیں ہوں، اس کو بھی عالم نہیں مان رہا. کیا ہے پھر یہ؟ مفتی صاحب انہوں نے اتنی بڑی قرآن کی تفسیر کر دی تو یہ وہ عالم ہی سب ہوئے نا. جھوٹ بولا ہے نا، جھوٹ ہی بولا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں ابھی پہلا صفحہ میں نے اوپن کی ہے، میں پہلے صفحے کے اوپر بات کرتا ہوں. کرو بات مجھ سے. اس ایک صفحے کے اندر کون سی علمیت ہے بتاؤ؟ ترجمہ کیا ہے، ترجمہ غلط. تشریح کی ہے، تشریح غلط. اب ترجمہ سنو ذرا. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پہلے بسم اللہ کا ہی ترجمہ سنو ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. ترجمہ کی ترجمہ ہے استغفر اللہ. جو سراسر رحمت ہے. بسم اللہ کے کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ جس کی شفقت ابدی ہے، یہ کون سے بسم اللہ کے لفظ کا ترجمہ ہے؟ بتا. ہیلو جی جی مفتی صاحب، بول نا، بتا. وہ رحمان کا ترجمہ انہوں گاندھی نے میرے رحمت. سامنے ہوتا تو اس سے میں یہ سوال کرتا. دفاع ابھی تو کر رہا ہے نا گاندھی کا، تو دے جواب. وہ رحمت کا ترجمہ، رحمان کا ترجمہ رحمت کیا نا، رحم کرنے والا، رحمت کرنے والا. سراسر رحمت ہے. ہاں، رحمان رحمت کرنے والا، اللہ کے رحمت نام ہے. سے جو سراسر رحمت ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ رحمان کا. رحمان کا ترجمہ ہے. رحمت ہے، رحمت، رحمان رحمت کرنے والا. رحمان کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے. اللہ کے نام سے تو ہو گیا نا، بسم اللہ الرحمن، آگے رحمان آ گیا. وہی تو میں پوچھ وہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے کس کا ترجمہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن کا. بسم اللہ الرحمن کا. کیا یہ جو ہے نا جملہ ہے؟ یہ جو ترجمہ اس نے کیا ہے جو جملے کا کی ہے، تو بسم اللہ الرحمن کیا یہ جملہ ہے کا ترجمہ جملے کے آخر میں آتا ہے. کیا یہ بسم اللہ الرحمن یہ جملہ ہے؟ بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آگے پھر جملہ پورا ہو جاتا ہے نا. وہ یہ تو ہے، اس نے 2 دفعہ لگائی ہے. یہ دیکھو 2 دفعہ ہے لگا رہا ہے. مطلب یہ کہ اس نے بسم اللہ کو 2 جملوں کے اندر ڈیوائیڈ کی ہے.
یہ تو پوری بسملہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو جار مجرور ہے، یہ تو جار مجرور ہے، با سے شروع ہو رہا ہے اور الرحیم کے اوپر یہ آگے اسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورا مجرور ہے۔ جی جی تو جار مجرور ہے، جار مجرور جملہ تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایک جملے کا ایک جز ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے جملہ بنا دیا۔ بتاؤ بسم اللہ پائی ابھی بات کر لیتے ہیں، کرو جواب دو۔ وہ بسم کہتا اللہ ہے الرحمن، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ دو جملے اس نے بنائے ہیں، حالانکہ علمی دنیا کے اندر بسم اللہ یہ ایک جملہ نہیں بنتا، تو اس نے تو دو جملے بنا دیے ہیں اس کے، یہ تو ایک جملہ بھی نہیں ہے۔ بتاؤ نہیں ایک جگہ پہ انہوں نے رحمان کا لفظ استعمال کیا، رحمت، اور میں کیا سوال یہ پوچھ رہا ہوں، ترجمہ نہیں پوچھ رہا تم سے، میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ نہیں ہے، یہ تو جار مجرور ہے۔ اور علمی دنیا کے اندر سب جانتے ہیں کہ جار مجرور جملے کا جز بنتا ہے، جملے کے متعلق ہوا کرتا ہے، خود جملہ نہیں ہوتا۔ جار مجرور کچھ بھی نہیں ہے جی، ابھی تم نے لفظ بولا تھا نا شے ہی کوئی نہیں، جار مجرور شے ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ مفتی صاحب اب یہ ایک آیت ہے نا، تو اس کا ترجمہ انہوں نے بس کر کیا دیا۔ آیت ہے؟ یہ تو جار مجرور ہے۔ جواب دو نا مجھے یار، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، جواب دو۔ یہ تو جار مجرور ہے، یہ جملہ تو نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بھی آیا انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا نا، تو کیا کر دیا ترجمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ انہوں نے کر بھائی دیا۔ ترجمہ کیا بسم اللہ کا تم اپنے من مانے ترجمے کرو گے، جو تمہارے منہ میں آئے گا کرو گے؟ بتاؤ بھائی، جو مرضی، یعنی قرآن ہے یہ، جو مرضی ترجمہ کرتے جاؤ کہ قبول کر لو گے؟ بتاؤ کیا میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جوید گامدی اور مرزا غلام قادیانی کذاب اور دجال ہے، کیا یہ ترجمہ قبول کر لو گے؟ بسم اللہ کا یہ ترجمہ، یہی بات سیم ایک دفعہ عمران کالو قادیانی کے ساتھ میرا مناظرہ ہو رہا تھا، تو وہ جناب آیت کا غلط ترجمہ کر رہا تھا، میں نے پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ ایک کر کے بتایا تھا، میں نے کہا پھر میرا ترجمہ بھی قبول کرو، کیا الحمدللہ رب العالمین مرزا قادیانی کذاب ہے، الرحمن الرحیم مرزا قادیانی لعنتی ہے، کرو قبول ترجمہ۔ ادھر پھر وہ قادیانیوں کی دم پر پاؤں جب آیا تو وہ چیخیں مارنی شروع کر دی، آج تک چیخیں مار رہے ہیں۔ تو دو تم جواب دو، بسم اللہ کا ترجمہ جو مرضی کرو، قرآن کا ترجمہ جو مرضی کرو، کوئی تمہیں نہیں پوچھنے والا، بتاؤ نا، جواب بھی تو دو۔ جی مفتی صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت آ گئی نا، اس کا اب کیا انہوں نے آیت آ سمپل گئی ہے؟ ترجمہ کر دیا نا۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، یہ کون سے جملے کا ترجمہ ہے؟ بتاؤ، کیونکہ ہے جملے کے آخر میں آتا ہے، جملہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا میرا پتر۔ انگلش پڑھی ہے تم نے؟ انگلش جی جی پڑھی ہوئی ہے مفتی صاحب۔ آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ میں نے بیچلر کیا ہے ابھی۔ بیچلر کی ہے؟ میں مسلمان ہوں، اس کی انگلش کی ہے آئی ایم مسلم۔ آئی ایم آ مسلم۔ آئی ایم اے مسلم، آئی ایم مسلم۔ جی چل تیرے جملے میں سیٹ کرانا پیا، آئے گا اے آئے گا۔ آئی ایم اے مسلم، ٹھیک ہے۔ جی جی بیچلر بندہ ماشاء اللہ مفتی صاحب، میں پا کے تیرا بچیاں کر دے بیچلر۔ اسی لیے تو آپ عالم ہیں مفتی صاحب، تو ماشاء انگلش اللہ۔ بھی نہیں آتی جڑی تھی پڑھی ہے، وہ تھوڑا مول بڑے بھی صحیح کراندے نے پہ تھوڑیاں انگلشاں روندے جی مفتی پڑھن صاحب، ماشاء اللہ مسلم علمی جی جی کتابی ہے، لکھ دی لعنت ہے تواڈے تے، پڑھ کے مفتی ڈوبے صاحب، آ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی جی اور مینوں تے انگلش بھی نہیں آندی، مینوں تے کچھ نہیں آندی، میں تے اعلانیہ کہنا مینوں نہیں ہوندی، تے جی میں جی تہاڈا مفتی جملہ صاحب، صحیح کرانا پیا، آئی ایم مسلم۔
आई एम मुस्लिम तो जुमला ही गलत है, आई एम आ मुस्लिम। जी जी मुफ्ती साहब बिल्कुल। इन्ना कोई इंग्लिश मैनू आउंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ कोई छितर फेरन वास्ते? मुस्लिम मुफ्ती साहब इन्हीं ऐसे को हो दिए जाता ना, मैंने। मैं मुसलमान हूँ, मैं एक हाँ, मुसलमान हूँ, वो हाँ। इस तरह है ना। हाँ अच्छा, अब ये पूरा सेंटेंस है कि नहीं, आई एम आ मुस्लिम? सेंटेंस पूरा है, ठीक है। पूरा सेंटेंस है ना, इसका तर्जुमा क्या होगा उर्दू में? मैं एक मुसलमान हूँ। हूँ है किस के आखिर में आता है जो पूरा सेंटेंस होता है, सही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम आ मुस्लिम का तर्जुमा ये कर सकते हो कि मैं एक मुसलमान हूं? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकते? आ मुस्लिम का तर्जुमा तुमने ये क्यों नहीं किया, बताओ? क्योंकि ये पूरा सेंटेंस नहीं बनता ना। पूरा सेंटेंस नहीं है, इनू कहंदे ने जिंज दा मुंह उंज दी चपेड़, मुंह वेख के चपेड़ मार। ਇਹੋ ਹੀ मेरा पुत्र तेन मैं समझाना पिया, जाहिल दिया बचिया अबू कज़्ज़ाब, कि ये पूरा सेंटेंस नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाह। बल्कि यार रहीम को भी साथ मिला लो तो ये पूरा सेंटेंस ही नहीं है। वो फकत रहीम का तर्जुमा ये कर रहा है कि जिसकी शफकत अबदी है, तर्जुमा पूरे जुमले का कर रहा है, जबकि वो तो एक लफ्ज है, एक कलमा है अर्रहीम, उसने पूरा जुमला बना दिए, दो जुमले बनाए हैं उसने। उस अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है, जाहिल दे बच्चे नु कोई पूछे तर्जुमा तो किंज कर ले, ये तो भी सिर्फ बिस्मिल्लाह है, पूरे कुरान को तो छोड़ ही दो, वो तो इसकी तो बात ही कोई निराली है। अभी अच्छा, वैसे मैंने मुफ्ती तुमसे साहब, बात सूरह फातिहा के ऊपर करनी थी, तो अभी तो मुफ्ती बिस्मिल्लाह के साहब, ऊपर ही फंस गए हो तुम, अच्छा आगे मुफ्ती साहब निकल ही नहीं मेरे रहे, खोता फंस गया तुम्हारा। एक बात मेरी, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये एक आयत होगी ना, तो यानी कि जब एक आयत खत्म हो जाती है ये तो पूरा सेंटेंस बन जाता है ना। ओए आयत दिया पुत्रा, ये जुमला नहीं है, तर्जुमा लेकिन वो वो जुमले का कर रहा है। आयत होना एक अलग चीज होता है, जुमला होना एक अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं। अलिफ लाम मीम एक आयत है, लेकिन जुमला नहीं है, पागल के बच्चे, तुम्हें समझा रहा, तेरी समझ की नहीं होता पिया, पहुंचो कि आयत है आयत है आयत है। आयत लेकिन तो एक मुफ्ती साहब लफ्ज की भी आगे होती है, एक लफ्ज की भी कोमा- आयत होती है, तो क्या वो जुमला बन गया? आयत मुफ्ती होना साहब इस चीज की देखें, दलील है कि वो जुमला है जी पूरा है। मुफ्ती साहब देखें, अगर ये एक जुमला ना होता, इसके एंड पे कम से कम कोमा तो आना चाहिए था ना, कि आगे बात और शुरू हो रही है, ये एक पूरी बात नहीं है। ਤੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੋਮੇ? ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਲਾ ਲੋ ਲਿਖਤਰ ਹੋਏ, ਲਾ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਲੰਮੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਣੀ ਜੇ, ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਉਸਮਾਨ नहीं मुफ्ती साहब मेरी प्लीज आप उस्मान बात पा करें। लम्मे यार, कोई बंदा पाए लम्मे नु जरा, ए मेरे वास्ता अच्छा हो। अच्छा मुफ्ती साहब आप और तू तर्जुमा मेरे करें, तू चलिए टप्पिया है, तू टप्पिया ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਬੰਦਾ ਪਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਸ ਅਸਦ ਮੈਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਓਏ ਅਸਦ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਏ ਕਿ ਚੱਸ ਆਏ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਸ ਨਾ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ मैं ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। नहीं नहीं मुफ्ती साहब आप बात करें प्लीज, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप तर्जुमा करें, इसका क्या बनता है तर्जुमा, आप सिखा दें। चले मुझे, मेरे से गलती हो रही है तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है मुफ्ती साहब। ਇਹ ਅਸਦ ਕਾਲ ਪਰ ਆ यार असद, चले मुफ्ती साहब नहीं बात करना चाहते तो फिर मैं भी चलता हूँ, फिर अब मैं क्या रोकूँ यहाँ। ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੜਨਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸ ਜਾ ਬਸ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਆ। नहीं नहीं हबीब भाई, मैंने मुफ्ती साहब से बात करनी है यार। मुफ्ती साहब प्लीज आए, आप प्लीज बात करें मेरे से। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸ ਜਾ वो ਕਿੱਥੋਂ बड़ी ਲਿਆ। अच्छी बात कर रहे थे मुफ्ती साहब, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ मैं ਕਿਹੜਾ उनसे ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਫਾਤ ਈਸਾ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਆਈ ਅਕੀਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਯਾਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ?
ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਰਾੜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਹਿਲ ਦੇ ਬੱਚਾ मेरी बराड़ च ना कदी आए कम अज कम। नहीं मुफ्ती साहब अभी कोई गलती हो गई है मेरे से, इसमें चुप गुस्सा कर, बंदे करने का वाली बच्चा क्या बनी बात है, है? चुप कर जा तू लित्तर खा दूजे मुंडिया को। नहीं मुफ्ती साहब प्लीज मेरे साथ बात करें आप, मुझे बताएं। ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? जी मुफ्ती साहब वो तर्जमा आप करें ना मुफ्ती साहब, ये मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको भी नहीं सवाल कर रहे हैं, पता यहूदियों की बराड़ आपका तक ही तर्जमा लाइन क्या है। चक्कर है। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਰਾਬ? ਤਰਾਬ चले ठीक है मुफ्ती साहब बात नहीं कर रहे तो मैं फिर चलता हूँ। निकल जा टाइम ओड़ा हुए स्लीप। मेरी दुआएं मुफ्ती साहब आपके लिए। अल्लाह ताला ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ आपको- ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਡੰਗਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ 2 ਚੱਲ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾ। ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ नीचे उतर जाओ ਤੇ फिर वो आपसे ਇਹ बात ਗੱਲ नहीं करना ਕਹਿੰਦਿਆਂ चाहते। ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਡੰਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਡੰਗਰ अरे ਹੈ, अभी ਬੰਦਾ नहीं भाई, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ अभी ਦੇ ਨੇ भाई ਕੁਰਾਨ ਦਾ मैं ਤਰਜਮਾ। यार अच्छा ठीक है हबीब भाई मैं चलता हूँ फिर, ठीक है आप अपना ख्याल रखें। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। नहीं हबीब भाई यार इतनी अच्छी बात हो रही है, मुफ्ती साहब ने ਤੂੰ ਮੇਰੇ बात ਕੋਲੋਂ नहीं ਜਿਉਂ करना चाह ਪੁੱਛਿਆ रहे। ਸੀ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ। मैं तर्जमा करना अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी दा फरमांदे ने, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਿਮ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ लेकिन ਨਾ है ਉਹ का ਆਲਿਮ क्या मतलब है ਕਿ ਭਾਈ मुफ्ती साहब, ਇਹ है ਜਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੈ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬੰਦਾ ਹੀ नहीं। नहीं है मतलब प्रेजेंट है ना आप, ਤੇ ਮੇਰਾ इसमें क्या ਪੁੱਤਰ मतलब ਜਾਹਿਲ ਦਿਆ मसला है? ਬੱਚਿਆ, ਜਾਹਿਲ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਜਾਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਸਮਝਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। अच्छा मुफ्ती साहब मैं माजरत चाहता हूँ, ये है का लफ्ज ਓਏ यानी कि जो ਮਾਜ਼ਰਤ present ਨਹੀਂ, होता ਆਪਣੇ है। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ लेकिन ਖਾਣਾ मुफ्ती से साहब ये ਬਰਾਟਾਂ ਦੇ है ਉੱਤੇ का ਭੇਜ लफ्ज ਰਿਹਾ ਜੇ। प्रेजेंट के लिए आता है ਸਾਨੂੰ ना, जो ਸਾਰੇ चीज ਮੁਸਲਮਾਨ होती ਲਿੱਤਰ है। ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ मुफ्ती ਦੇ साहब ਬੱਚਿਆ। जो चीज हो रही है इस वक्त करीमी साहब मौजूद है, जरा थोड़ी लाओ जरा ये तंबी लाया जी। मुफ्ती साहब जो चीज मौजूद है उसी के लिए है तंबी आता की है ना। लाउनी ਇਹਦੀ ਲੱਥੀ है। इसमें क्या है हजरत मुफ्ती साहब ये के है का लफ्ज अगर इस्तेमाल कर लिया तो ये गलत बात कौन सी है मतलब जो है अल्लाह ताला है ना, तो इसमें क्या मुफ्ती साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या बात करना चाह रहे हैं। बहरहाल ठीक है मुफ्ती साहब, ਉਹ ਮੈਂ कोई ਤੈਨੂੰ बात नहीं ਸਮਝਾਇਆ, है। ਤੂੰ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਸੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਸੁੱਟੋ, ਇਹ ਖਾਏ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੱਠੇ ਖਾਣਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਭੈਣ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। 2 घंटे हो गए ना मैं तेन सुन रहा हूँ, कदी तू किस मुफ्ती साहब ये अपने स्टूडेंट देख लें, ये पैदावार है मुफ्ती साहब आपकी ना, चल तेरी ऐसी दी मुफ्ती तैसी। साहब की पैदावार तू देख काबिल लो, ही है। जितने भी लोग मुफ्ती ताज देख लो, मुफ्ती ताज देख लो, तू काबिल ही इस नहीं है। ਸਰ ਕੀ ਚਵਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਚ, ਨਾ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਝੋੜਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੂਈ ਅੜੀ ਉਹਦੀ ਅਖੀਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਡੰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਗ ਬੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਬਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰੋ, ਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਟੰਬਾ ਫੇਰੋ, ਲਿੱਤਰ ਫੇਰੋ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਦੌੜ ਜੋ ਜਾਹਿਲ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸਿਖਾਏ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਹਿਲ ਆਪਣੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਜਿਤਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ ਸਭ ਟੋਟਲ ਜਾਹਿਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਛੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਹਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1400 ਸਾਲ, 1450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਹਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ।
क्या तू अल्लाह से भी तहकीक करेगा कि अल्लाह है कि नहीं? क्या तू हजूर से भी तहकीक करेगा कि हजूर अल्लाह के नबी है ने कि नहीं? क्या तू कुरान से तहकीक करेगा कि कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं? है वो इस्लाम के मेजर अकायद और नजरियात ने जिन्हों के उत्ते अज कोई तहकीक करेगा ना काफर हो जाएगा। अन्नी दियो पुत्रो, पता पुता है कोई जाहिलो तुहानू तहकीक करते हो पे तुसी अन्नी दे खसम ना होते इस्लाम के उत्ते तहकीक करनी है तुसा। कल कोई भी कह सकता मैं नमाज से तहकीक कर रहा जी, नमाज फर्ज भी है कि नहीं? मैं रोजे से तहकीक करना पे रोजा फर्ज है कि नहीं? जाहिल दे बच्चे ना होते पता पुता है को नहीं। बंदा गल कि नाल करे यार, किनू समझाया जाके? कोई बंदा सामने कोई इलमी बंदा भी तो होए ना। यकीन मनो रात को असीं बयान करके आए, करीमी साहब लैके गए सजे, छोटा जिहा गांव सी, वल्ला मैनू इन्नी खुशी हुई है, पढ़िया लिखिया तबका अगे बैठा सी मेरे है, हालांकि छोटा जिहा गांव सी, चंद बंदे साजे लेकिन पढ़े होए। अच्छा पता की हुंदा है वे कि असी मैं वैसे प्रोफैशनल मुकर्रिर ते नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तो मैं तकरीरां कर रहा वां ते मैं इस चीज नूं बड़ा महसूस कीता है कि मुकर्रिर अपने सामीन दे चेहरिਆਂ ਨੂੰ पढ़ रहा हुंदा है, ਉਹਨੂੰ पता चल जाता है कि इन्हां नूं मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਬੋਲੋ ਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੋ ਭਾਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ और उन्होंने चेहरे के इंप्रैशन दस रहे सन, उन्होंने गल समझ आ रही है, गल इंज उतरती जा रही है उन्होंने सीनिया च, क्योंकि वो पढ़े लिखिया तबका से। और तुसी ते जाहिल जो पुत्रो, तुहानू आंदा ही जांदी खे नहीं, बंदा समझाए कि तुहानू है, बंदा ऐसी अहलियत रखे ना, तुहानू गल कोई समझ भी ते आए ना, पल्ले भी ते पवे। हाँ जी करो भाई गल करो जी। कश्यप भाई जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी जी मैं कोई बिज चमड़ी सी तुहाडा सलाह नहीं लै सके। नहीं वो कोई गल नहीं, वो मैनू ना कावड़ चढ़ गई फिर दे उत्ते, मैं क्या हुण बहुत हो गई है, कैसे जाहिल कौम है। आखिर जी मैं कादियानी नहीं तो मैं मुफाते ईसा दा भी कायल हाँ। बिदू ए बेसिकली मैं माजरत दे नाल जेड़े गलत औरतां बच्चे जम के रूड़ी ते सड़ जांदियां ने ना, वो फिर इहो जे काम करते ने कि हर चीज़ मौजूद हुंदे सुनदे, हर चीज़ दा पता हुंदे सुनदे कन बंद कर लेने, अखां बंद कर लेनियां। किन्नी देर दा उन्होंने समझाई जा रहे, हुण बस साडा काम समझाना ही थी, वो मुफ्ती साहब ने समझा दिता, अगे हिदायत बन जानी बल्ला। हुण ते भाई रीत टुरी है ना सोशल मीडिया दी, सोशल मीडिया दी रीत टुरी है। जे कोई समझने वाला है तो उन्हें समझाओ, जे नहीं समझदा सिर डाह के रखा तो फिर लित्र फेरो, बस एक ही काम है बस। फिर चढ़ जाओ सिर ते 100 लित्र फेरन तो बाद चो गिनती भुल जाओ, समझ आई कि नहीं? बाद चो गिनती भुल जानी है। ए हालात तो वाकया ने बंदा की करे यार, किंज समझे? तहकीकात कर रहे हैं बेवकूफ जाहिल इंसान। अच्छा करीमी साहब मौजूद हो? लगता है करीमी साहब लगता है सफर च ने शायद।
ਤੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਰੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, जी ठीक ਆਰਫ है, ਕਰੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ठीक है जरूर। ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਜੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, माशाअल्लाह 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, जरूर। दुआवां ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुआवां च याद हजूर। अल्लाह सलामतियां ता। ਵਾਲੇकुम ਇਹ सलाम। ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਦੁਆਇਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 11ਵੀਂ ਦਾ? ਓਏ ਮੁੰਡਿਓ, जी ਉਹ ਖਤਮ ਦੁਆਓ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਖਤਮ ਦੁਆਓਗੇ। ਵੱਡੀ 11ਵੀਂ ਜੀ, जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी हाँ इंशाल्लाह। ਵੱਡੀ 11ਵੀਂ है, खत्म दुआओ भाई, खत्म दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, मेरी इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।